باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج بہت ہی اہم مسئلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ ایک رپورٹ ہے کہ جو اسپین کے 100 اسکالرز نے جو ہے وہ مرتب کی ہے، اس میں 100 ریسرچر نے حصہ لیا ہے، اور اس کے بعد ایک رپورٹ مرتب کی ہے جس میں آئندہ 30 سال کے اندر اسپین میں جو ہے وہ کیا اقدامات کیے جائیں کہ جس سے اس کی اکانومی کو جو ہے بوسٹ مل سکتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ بہت سے مواقع پر مجھ سے یہ کہتے تھے کہ آپ امیگریشن کے بارے میں کوئی خبر نہیں دیتے، کوئی جو ہے اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، جبکہ بہت سے دوست جو ہے وہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب پر ایسی خبریں دے رہے ہیں کہ اسپین جو ہے وہ امیگریشن کھول رہا ہے، اسپین امیگریشن کھولے گا یا کھل رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ میں اس وقت تک جو ہے وہ بیان نہیں کرتا جب تک کہ کنفرم نہ ہو جائیں۔ اب یہ جو رپورٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اس سے پہلے تمہیداً چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا بھر میں اس وقت جو ہمارا خاص طور پر ریجن ہے، جیسے ہم جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کے رہنے والے ہیں یا ایشیا کے رہنے والے ہیں، اور ایشیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ جو مسئلہ ہے اس وقت وہ آبادی کا بہت زیادہ بڑھنا ہے۔ آپ ذرا اپنے گرد و پیش پر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ آبادی رکھنے والے جو ممالک ہیں وہ کون سے ہیں۔ آپ دیکھیے ذرا انڈیا کے اندر جو ہے وہ آبادی کا کیا تناسب ہے، پھر پاکستان جو ہے وہ جس طرح سے اس میں آبادی بڑھ رہی ہے، پھر دوسری طرف آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں تو بنگلہ دیش میں بھی آبادی کا سیلاب ہے۔ تو یعنی کہ یہ کیفیت اس وقت انڈونیشیا میں دیکھیں، آبادی بہت زیادہ ہے۔ اور میں یہاں پر آپ کو ایک دلچسپی کی بات بتا دوں کہ اگر آپ انڈونیشیا اور جو ہے وہ بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا کے مسلمانوں کی آبادی کو اکٹھا کریں تو دنیا کی آدھی سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی بنتی ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ آبادی کس قدر بڑی ہے، اور ہمارے ہاں جو ہے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آبادی کا بڑھنا ہے، اور پھر کم وسائل ہونے کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ لوگوں میں وسائل کی تقسیم بھی منصفانہ نہیں ہو رہی۔ تو یہ ایسے معاملات ہیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں، لیکن اس کے برعکس یورپ جو ہے اس کے مسائل کچھ اور ہیں۔ یورپ میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اس وقت ان کے لیے بنا ہوا ہے وہ آبادی کی کمی کا مسئلہ ہے، کہ آبادی بہت زیادہ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، جس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ یورپ کے اندر سالانہ شرح اموات جو ہے وہ شرح پیدائش سے زیادہ ہے۔ یعنی لوگ جو ہے وہ زیادہ مر رہے ہیں لیکن پیدا کم ہو رہے ہیں، کیونکہ یہاں کے لوگوں کا تصور تو جو ہے وہ ازدواجی زندگی یا ازدواجی تعلق کا جو ہے وہ بہت ہی مختلف ہے۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عیاشی کی زندگی ہے، اور اس میں کون جو ہے یہ کھکھیڑ مول لے کہ وہ بال بچوں کو پالے، ان کی تربیت کرے اور ان کی تربیت کے لیے پیسے لگائے۔ لہٰذا جتنی عمر ہے وہ عیاشی کرو، اور آخری عمر جب بندہ 45-50 کے قریب پہنچنے والا ہوتا ہے تو وہ ایک بچہ پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے یورپ کو سب سے زیادہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ کم آبادی کا ہے، اور یہ وجہ کہ جب کم آبادی ہوگی تو پھر نوجوان نسل جو ہے وہ بہت کم رہ گئی ہے۔ اور یہ صرف اسپین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے یورپ کا مسئلہ ہے۔ جرمنی کے اندر بھی یہی پرابلم ہے کہ وہاں پر بوڑھوں کی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اور میں حیران ہوا پڑھ کے اعداد و شمار کہ گزشتہ سال 2020 میں جرمنی جو سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا یورپ کا ملک ہے، اس کے اندر آبادی بڑھی تو اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ سب سے زیادہ تعداد جو تھی وہ تارکین وطن کے بچوں کی تھی۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ مسئلہ اور یہ بہت دفعہ پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ ہم امیگرینٹس تو ظاہر بات ہے کہ ہماری تو شادی کا جو ظہور ہے سب سے پہلے وہ ہوتا ہی اس صورت میں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اگلے سال بچے کے والد بن جائے، یا خاتون ہے تو وہ والدہ بن جائے۔ لہذا ہمارے اوپر تو یہ معاملہ ہوتا ہے، لیکن بہرحال اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آبادی بڑھنی چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر کم آبادی ہے تو اس کی وجہ سے ان کی جو کیفیت یہ بنی ہوئی ہے کہ یہاں پر جو ہے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اگلے 30 سالوں کے اندر جو ہے وہ یورپ کا نقشہ کیا ہوگا، کیونکہ ان کو سب سے بڑی جو ہے وہ مصیبت اس وقت یہ بنی ہوئی ہے کہ جو یہاں پر رہنے والے تارکین وطن ہیں ان کی آبادی تو بڑھتی جا رہی ہے اور یورپین کی تعداد بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ خیر اسی تناظر کے اندر اسپین کی حکومت نے تو نہیں، خیر وہ ایک ریسرچ کی ہے یہاں پر 100 ریسرچر نے جو مختلف یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور انہوں نے ایک بہت ہی ضخیم قسم کی جو ہے 676 صفحے کی ایک رپورٹ مرتب کی ہے، اور اس کو نام دیا گیا ہے کہ اسپین 2050 پروجیکٹ، یعنی کہ یہ 2050 تک کا جو پروجیکٹ ہے
اس کے بارے میں، اس میں خیر اکانومی کو جو ہے وہ بوسٹ کرنے کے بارے میں یا اکنامیکلی جو ہے ملک کو بہتر کرنے کے لیے بات کی گئی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ رکھا گیا ہے کہ اکنامیکلی اگر اسپین نے بہتر پوزیشن حاصل کرنی ہے باقی ملکوں کے مقابلے میں تو اس کو اپنی آبادی کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ کرنا ہوگا، کیونکہ آبادی کا کم جو ہونا ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ مصیبت کریٹ کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہر تیسرا اسپانوی جو ہے یہاں پر بتایا گیا اس رپورٹ کے اندر کہ 2050 میں ہر تیسرا جو ہے وہ بوڑھا شخص جو ہے وہ اسپینش ہوگا، تو لہٰذا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 سالوں میں بوڑھوں کی تعداد بڑھی ہے، جبکہ ان کا اپنا یہ اندازہ تھا کہ یہ جو 30 سال گزرے ہیں اس میں ہماری آبادی جو ہے وہ بتدریج بڑھے گی اور اتنی ہو جائے گی کہ ہم جو ہے وہ آبادی کے معاملے میں جو ہے وہ بے فکر ہو جائیں گے، لیکن 30 سالوں میں یہاں کی آبادی بڑھنے کی بجائے کم ہوئی ہے، جس کے بعد اب یہ ہوا ہے کہ ریسرچر نے بیٹھ کر جب اس کا کنکلوژن نکالا ہے یا اس کا رزلٹ نکالا ہے اس تحقیق کا، تو اس تحقیق میں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب تک ہم جو ہے افرادی قوت کو جو ہے وہ ہائر نہیں کریں گے، ظاہر بات ہے کہ اب ہماری آبادی تو اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی کہ جس رفتار سے اس کو بڑھنا چاہیے تھا، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ تارکین وطن کو جو ہے وہ ہائر کیا جائے، تارکین وطن کو لا کے یورپ میں آباد کیا جائے۔ اور میں یہاں پر خاص طور پہ اسپین کے حوالے سے بتا رہا ہوں، اور یہ پیدرو سانچیز کو جو ہے وہ رپورٹ پیش کر دی گئی ہے جو پرائم منسٹر آف اسپین ہے، ان کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ جو ہے مسائل ہیں اور اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ بتایا گیا ہے کہ 2050 تک جو ہے آپ کو ہر سال 2.5 لاکھ لوگوں کو امیگریشن دینا ہوگی۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل بارسلونا۔ تارکین وطن کو لا کر آباد کرنا ہوگا۔ یہ جو ہم بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ ہمارے سکلڈ لوگ جو ہے وہ بہت ہی قابل قبول ہوتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور دوسرے ملکوں کے بھی، کینیڈا کے لیے اور دوسرے ملکوں کے، آسٹریلیا میں بھی یہی سسٹم، پوائنٹ سسٹم چل رہا ہے، اب یو کے نے بھی وہی پوائنٹ سسٹم کر دیا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چونکہ لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، سکلڈ پرسن بھی، لیبر تو بہت دور کی بات ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ دوسرے ملکوں سے جو ہم کم ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ہم جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہے ہیں، ترقی پذیر جو ہے ممالک ہیں کہ ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کے لوگوں کو لا کر یہاں پر آباد کیا جائے۔ تو لہٰذا ان کے ریسرچر نے 100 نے یہ کہا ہے کہ امیگرینٹ سے 2.5 لاکھ جو ہے وہ ہر سال جو ہے اس کا جو ہے وہ آپ کو امیگریشن کا معاملہ کرنا ہوگا۔ اور آپ اندازہ لگا لیں کیا اس 2.5 سال کو جو ہے وہ ضرب دے لیں تو کتنے لاکھ جو ہے وہ انسان بن جائیں گے، کروڑ۔ تو یہ ہے، یہ ان کا نتیجہ ہے، لہٰذا یہ امیگریشن کھولیں گے، امیگریشن کھلے اس رپورٹ کے بعد ظاہر بات ہے کہ حکومت جو ان ریسرچر کی سفارشات ہے اس کے اوپر غور کرے گی، اور یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ ریسرچ ہوئی ہے تو اس کو ڈمپ کر دیا گیا ہے، اس ریسرچ کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ اور فیکچول پوزیشن یہی ہے کہ یورپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اس کی آبادی بنا ہوا ہے کہ جو بہت ہی کم تعداد کے اندر ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ آج کا موضوع تھا۔ ابھی اس کے ضمن میں جو ہے وہ کیا نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ فی الحال خبر تھی امیگریشن کے حوالے سے کہ ان کے ریسرچر نے ان کو جو ہے یہ رزلٹ نکال کے دے دیا ہے کہ 2.5 لاکھ بندہ اگر آپ لائیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس نتیجے پر آپ پہنچ سکیں گے کہ آپ کی لیبر جو ہے اس ملک کے اندر وہ اس کام کرنے جوگی ہوگی، اور وہ کام کے نتیجے میں جو ہے وہ آپ کا ملک معاشی طور پر ترقی کر سکتا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ آج کی معلومات تھی۔ اس کے بارے میں جو بھی فردر ڈیولپمنٹ آتی ہے میں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ یہاں پر ایک دوسری خبر بھی آپ کو دیتا جاؤں کیونکہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کتالونیا کے حوالے سے کہ کتالونیا میں 50 سال بعد اسکیرا ریپبلکانا جو کتالان آزادی پسند جماعت ہے اس کی جماعت کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اور آریگونس پیرے آریگونس جو ہے وہ یہاں کے وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں۔ ان کی حمایت کی ہے جن پر کتالونیا اور دوسرے نمبر پر کپ نے۔ انہوں نے 73 ووٹ لیے ہیں جس میں 33 ان کی اپنی پارٹی کے ہیں اسکیرا ریپبلکانا کے، 32 ووٹ جو ہے وہ جن پر کتالونیا کے ہیں اور 8 ووٹ کپ کے ہیں۔
اور وہ ان کو مایوریا ایبسولوٹا ملی ہے، ایبسولوٹ میجورٹی ملی ہے اس پارلیمنٹ کے اندر جہاں پر وہ فیصلہ سازی کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم خبر تھی، میں نے کہا یہ بھی آپ سے شیئر کر دوں، چونکہ آج روٹین کا خبر نامہ جو ہے وہ میں نہیں کروں گا اس وجہ سے کہ کچھ کل کی طبیعت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ آج بھی میرا صبح چیک اپ ہوا ہے تو زخم کی کیفیت جو ہے وہ ابھی تک اس طرح سے بہتر نہیں ہو پا رہی جیسے کہ روٹین میں ہونی چاہیے۔ پاؤں کے زخم کی بات کر رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھ سمیت تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے اور صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر کرے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور بشارت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرے، اور کرونا وائرس کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ٹال دے۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنے تمام ویور سے اجازت چاہوں گا، اس گزارش کے ساتھ کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور کمنٹ کرنا مت بھولیے کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔